امام نے مثال دی، اس مثال پہ غور کریں. فرمایا میں جو ہے سورج اور چاند کو برابر نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سکوت اور کلام برابر ہے، بلکہ ایک چاند کی طرح ہے اور ایک سورج کی طرح ہے. پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ خدا اس شخص پر رحمت فرماتا ہے، اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے جو اچھی بات کہتا ہے. یہاں تک پہنچے ہیں آفات زبان کے سلسلے میں ہے کہ زبان کس قدر انسان کے لیے خطرناک ہے اور کس قسم کے گناہوں کو انسان کے لیے کما کر لانے والی چیز ہے. اس سلسلے میں تاکید در تاکید کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان اور خاموش رہو. خاموشی کے دو مرحلے ہوتے ہیں. ایک مطلقاً خاموش رہنا ہے، کچھ بھی نہ بولو، یہ ہے سکوت، اس کو سکوت کہا جاتا ہے. اور پھر اولیاء الہی میں سکوت نہیں ہے، وہاں صمت ہے، وہاں پہ صمت وہ بھی خاموشی کے معنی میں، لیکن وہاں خاموش رہنا جہاں خاموش رہنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں صمت. بموقع خاموش رہنا، موقع کو دیکھ کر خاموش رہنا صمت ہے. تو پہلے مرحلہ ہمارے لیے ہے کہ کچھ بھی نہ بولیں، زبان کو جہاں تک ہو سکے کنٹرول میں رکھیں. پھر اگر زبان پہ قابو حاصل ہو جائے پھر آ جائیں صمت کی طرف کہ جہاں بولنا ہے بولیں، جہاں نہیں بولنا چاہیے چپ بیٹھیں. تو لہٰذا کل یہاں تک پڑھا الصمت الیق بالفتى من منطق من غیر حینہ، بے مورد گفتگو کرنے سے سزاوار ہے کہ انسان خاموش ہی رہے. یہاں تک پڑھ لیا کل. تو بعض روایات میں آفتوں کے بارے میں، آفات زبان کی کس قدر گفتار اور کلام کے بعد انسان کے لیے آفتیں حاصل ہوتی ہیں اور انسان کے ایمان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. بعض روایات میں اس لیے جو ہے سکوت کو کلام پر ترجیح دی گئی ہے کہ بولنے سے انسان کے لیے خطرات زیادہ ہیں اور فائدہ کم. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ تربیت ناشدہ، نافہمیدہ، ناسنجیدہ ہیں ہم لوگ. تو جب ہم بولتے ہیں فائدے کم ہیں نقصان زیادہ ہیں. اس وجہ سے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے سکوت پہ تاکید کی گئی ہے کہ تم لوگ خاموش ہی رہو. تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کلام پر سکوت کو ترجیح دی گئی ہے. تو اس سلسلے میں وسئل سجاد علیہ السلام، آقا امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا. کسی نے آ کر پوچھا عن الکلام والسکوت ایہما افضل، کہ کلام اور سکوت، بولنا اور خاموش رہنا کون سا افضل ہے؟ انسان کے لیے بات کرنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ افضل کون سا ہے؟ فقال، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا لکل واحد منہما آفات، کلام کے لیے بھی آفات ہیں اور سکوت کے بھی آفات ہیں. دونوں کے لیے نقصانات ہیں، دونوں کے. سکوت کے اپنے نقصانات ہیں، کلام کے اپنے نقصانات ہیں. فَإِذَا سَلِمَ مِنَ الْآفَاتِ، اب اگر کلام اور سکوت دونوں آفات سے محفوظ ہو، نقصانات سے محفوظ ہو، تب فَالْكَلَامُ أَفْضَلُ مِنَ السُّكُوتِ، اس صورت میں کلام افضل ہے سکوت سے. خاموش رہنے سے بولنا بہتر ہے. کس شرط پہ؟ بشرطے کہ آفات سے پاک ہو. کلام میں بھی آفات نہیں ہے، سکوت میں بھی آفات، دونوں آفات سے پاک ہیں. تو اس صورت میں کلام افضل ہے، بات کرنا افضل ہے خاموشی سے. قیل وکیف ذاک یا ابن رسول اللہ، یہ کیسے، اس کی وضاحت کریں. امام نے فرمایا قال لأن اللہ عز وجل ما بعث الانبیاء والاوصیاء بالسکوت. راوی نے سوال کیا
کہ اگر آفات سے محفوظ ہو تو کلام کیسے افضل ہے سکوت پر، سکوت کیسے مفضول ہے، افضل نہیں ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ خداوند متعال نے انبیاء کو اس لیے مبعوث نہیں فرمایا کہ چپ رہیں، اوصیاء الہی کو اس لیے خدا نے زمین پہ نہیں بھیجا کہ چپ رہیں، خاموشی کے لیے انہیں نہیں بھیجا۔ انما یبعثہم بالکلام، خدا نے انہیں بھیجا ہے کہ بات کریں لوگوں سے، امت سے گفتگو کریں، بات کریں کلام کے لیے، افضلیت یعنی ہے۔ وَلَا اسْتُحِقَّتِ الْجَنَّةُ بِالسُّكُوتِ، اب یہ دوسری وجہ کہ جنت سکوت سے انسان کو نہیں ملتی، جنت کا مستحق ہونا سکوت سے مربوط نہیں ہے کہ خاموش رہیں تو جنت مل جائے گی۔ وَلَا اسْتُوجِبَ وِلَایَةُ اللَّهِ بِالسُّكُوتِ، ولایت خدا، محبت خدا، سرپرستی خدا، یہ سکوت پہ حاصل نہیں ہوتی۔ ولایت الہی کو انسان خاموش رہ کر حاصل نہیں کر سکتا۔ وَلَا تُوَقِّيَتِ النَّارُ بِالسُّكُوتِ، جہنم سے آزادی سکوت سے حاصل نہیں ہوتی کہ انسان کچھ نہ بولیں بس جہنم سے آزاد ہو جائیں، یہ نہیں ہے۔ وَلَا تُجُنِّبَ سَخَطُ اللَّهِ بِالسُّكُوتِ، قہر الہی، غضب الہی سے خاموش رہ کر آپ نہیں بچ سکتے۔ یعنی ایک ہی وجہ ہو کہ بھئی میں چپ رہوں گا تو پھر خدا کا قہر و عذاب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے کام ہیں جو آپ کو، جہاں آپ کو بولنا ہے، کلام کرنا ہے، انجام دینا، خاموش رہنے سے تو کام نہیں بنے گا۔ تو غضب الہی سے بچنا سکوت سے مربوط نہیں ہے۔ انما ذالک کلہ بالکلام، یہ جتنی چیزیں بیان کی یہ سب مربوط ہے کلام سے، پڑھنا ہوتا ہے آپ کو۔ اگر آپ قرآن نہ پڑھیں، کلام نہ کریں، ذکر نہ پڑھیں، نماز نہ پڑھیں، دعائیں نہ پڑھیں آپ، تو ان چیزوں سے کہاں انسان بچ سکتا ہے؟ انما ذالک کلہ بالکلام وما کنت لاعدل القمر بالشمس، امام نے مثال دی، اس مثال پہ غور کریں۔ فرمایا میں جو ہے سورج اور چاند کو برابر نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سکوت اور کلام برابر ہے، بلکہ ایک چاند کی طرح ہے اور ایک سورج کی طرح ہے۔ انک تصف فضل السکوت بالکلام ولست تصف فضل الکلام بالسکوت، تو سکوت، خاموشی کی فضیلت کلام کے ذریعہ بیان کر سکتے ہو، لیکن کلام کی فضیلت خاموش رہ کر بیان نہیں کر سکتے ہو، اس کے لیے بھی بولنا پڑتا ہے۔ ابھی سکوت کی فضیلت بیان کریں تو آپ کو بولنا ہی پڑے گا۔ ابھی بولے کلام کی فضیلت بھی تو کلام سے ہی آپ کریں گے، آپ بولے میں خاموش رہوں گا یہ کلام کی فضیلت، تو یہ فضیلت یعنی کلام کو فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ انبیاء اوصیاء کو کلام کے لیے خداوند متعال نے بھیجا ہے۔ جنت کا مستحق ہونے کے لیے کلام اور بیان کی ضرورت ہے، جہنم سے آزادی کے لیے، قہر الہی سے بچنے کے لیے، ان سب کے لیے کلام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کلام جو ہے وہ سورج کی مانند ہے اور سکوت چاند کی مانند ہے۔ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، سورج کی روشنی اپنی ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی سے چاند منور ہے، تو سکوت کی فضیلت کلام کے ذریعے ہو سکتی ہے، لیکن کلام کی فضیلت کو آپ سکوت کے ذریعے بیان نہیں کر سکتے۔ احسنت۔ تو لہٰذا اس لیے کلام کو فضیلت حاصل ہے سکوت پر، بشرطے کہ آفات سے محفوظ ہو۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا قال خیرا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اس شخص پر رحمت فرماتا ہے، اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے جو اچھی بات کہتا ہے، قال خیرا، خیر کی بات، نیکی کی بات، اچھی بات کہتا ہے، او سکت عن سوء، یا پھر بری باتوں کی نسبت خاموشی اختیار کرتا ہے اور وہ سالم رہتا ہے، خدا اس پر بھی رحم نازل فرماتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے۔
یا پھر اچھی بات کہتا ہے یا پھر بری باتوں کی نسبت خاموش رہتا ہے. یہ خدا رحمت فرماتا ہے سکوت پر بھی، کلام پر کہ اچھی باتیں کہیں، اور سکوت پر کہ بری باتوں کی نسبت انسان خاموش رہے. اور آقا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من علامات الفقہ الحلم والعلم والصمت. دانائی، فقہ، دانائی کی نشانی 3 چیزیں ہیں. حلم ہے، بردباری ہے یعنی تحمل مزاجی ہے، برداشت، حلم برداشت. دوسرے کی بات سننا. بعض افراد کو دیکھا ہوگا کہ آپ نے ابھی منہ سے 2 جملے نہیں نکالے، وہ آگے سے 20-30 جملے ٹھونک دیتے ہیں آپ کے اوپر. اب وہ آپ کو بولنے ہی نہیں دیتا کہ میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، سنتے جائیں. وہ لوگ بے وقوف ہیں. یہ ٹھیک نہیں. تحمل ہونا چاہیے، دوسرے کی بات غور سے سنیں. اگر وہ سختی سے بھی بات کرتا ہے خاموشی سے سنیں. اگر وہ آپ کے خلاف بول رہا ہے تب بھی تحمل، غور سے سنیں، تحمل کریں. یہ دانائی کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان تحمل سے سنے. تحمل یعنی بردباری، تحمل مزاجی، برداشت. دوسری نشانی علم ہے، دانش، علم والا انسان. یہ دانائی کی نشانی ہوتی ہے. جس کے پاس علم ہے وہ دانا ہے، وہ جانتا ہے. اور تیسری نشانی خاموشی ہے، صمت ہے. صمت البتہ سکوت سے افضل ہے. سکوت ہر قسم کی خاموشی ہے. صمت کی خاص موقع پر جہاں چپ رہنا چاہیے، صمت اور خاموشی ہے. ان الصمت باب من ابواب الحکمہ. خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یعنی خاموش رہیں گے تو آپ میں حکمت آ جائے گی، آپ میں دانائی آ جائے گی. ان الصمت یکسب المحبہ. خاموشی محبت آور ہے. خاموش رہنے والوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، محبت آور ہے. انہ دلیل علی کل خیر. اور تمام نیکیوں کی طرف رہنمائی کی جائے گی خاموش رہنے والے انسانوں کے لیے. خاموش رہیں گے. خاموش رہنے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ سوچتے رہتے ہیں. جب بولتے ہیں کم سوچتے ہیں. خاموشی میں سنتے ہیں چونکہ بولنا نہیں آپ نے، بس آپ سوچ رہے ہیں اچھا بولا، نتیجہ ملتا تو آپ کی دانائی بڑھتی جائے گی. اور نیکیوں کی طرف رہنمائی ہوگی چونکہ اچھے برے کی تمیز ہو جائے گی غور و فکر کی وجہ سے. خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ آپ غور و خوض کرنے والے ہیں، تفکر کرنے والے ہیں. خاموش رہنے والے خاموخواہ تو یہ نیکی کی طرف اس کی رہنمائی ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ جو آثار بیان کیے خاموشی کے اور کلام کے، خاموشی کے بارے میں یہ جو آثار بیان کیے ہیں تو احادیث میں یہ چیزیں بیان ہوئی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سکوت سے مراد کیا ہے. ہر سکوت اچھی چیز نہیں ہے. ہر قسم کی خاموشی اس کی اتنی ارزش نہیں ہے. انسان کو خاص موارد میں خاموش رہنا چاہیے. جہاں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے انسان نے خاموشی اختیار کی تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. جہاں فتنہ فساد ہو سکتا تھا آپ نے خاموش رہ کر فتنہ فساد کو دبا دیا. ایک انسان اکیلا کب تک بولے گا جب تک آپ نہ بولیں. تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. جب ایک ہاتھ کو آپ نیچے رکھے دوسرا جتنا بھی پھیلا تالی نہیں بجے گی اس کی. وہ جتنا چاہے ہاتھ تھکے گا رہ جائے گا. آخر آپ جب جواب نہیں دو گے وہ تھک جائے گا بیٹھ جائے گا بالآخر فتنہ خاموش ہو جائے گا. تو ایسے موارد میں خاموشی کی فضیلت ہے. مثلا شادی شدہ افراد، بیوی مثلا غصے میں یا ماں باپ غصے میں بولنا شروع کر دیں، خاموش رہیں، فتنہ بیٹھ جائے گا آرام سے. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. آپ اپنا ہاتھ نیچے رکھیں دوسرے کو بولیں اب بجاؤ تالی، نہیں بجا سکتے. جی ہاں، ہمیشہ میدان میں ایک ٹیم آتے کھیلنے کے لیے، دوسرا ٹیم اگر نہ کھیلے وہ نہیں کھیل سکتا، وہ میدان میں خاموش رہے گا. اسی طرح سے دوسرا آئے گا لڑنے کے لیے، آپ نہ لڑیں وہ رہ جائے گا.
ہمیشہ آپ کے جواب کا منتظر ہوتا ہے. اسی لیے شیطان اسے اکساتا ہے کہ آپ کو کچھ برا بلا کہیں تاکہ آپ ترکی بترکی جواب دیں، تاکہ فتنہ بڑھے اور لڑائی جھگڑا ہو جائے. اگر آپ کہیں کہ میں نہیں لڑ سکتا ہوں، یا آپ خاموش رہیں، وہ چند جملے بولے گا، شرمندہ ہو جائے گا، چلا جائے گا. ایسے مواقع پر خاموشی کی فضیلت ہے. نتیجہ یہ بحث کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ جو کچھ بیان ہوا یہاں سے یہ نتیجہ ملے گا کہ نعمت بیان اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اور اس کے دو پہلو ہیں کلام کے بھی، مثبت بھی ہیں اور منفی بھی. اور ابتدائی مرحلے میں، خود سازی کے ابتدائی مرحلے میں زیادہ تر خاموشی کی طرف توجہ، کلام کی نسبت خاموشی کی طرف توجہ ہے. پہلے انسان خاموش رہنا سیکھیں تاکہ ہر قسم کا کلام نہ کرے، وہ نہ بولے. جب یہ سیکھ لیا اور اپنی زبان پر قابو پا لیا کہ اب زبان میری مرضی میں ہے، جب میں چاہوں گا یہ بولے گا، جب میں نہیں چاہوں گا یہ خاموش رہے گی زبان، اس وقت پھر انسان کوشش کرے کہ اچھی بات کہے، بری باتوں کی نسبت زبان کو خاموش رکھیں. لہٰذا خود سازی کے ابتدائی مراحل میں خاموشی کی طرف توجہ ہے، اور جب انسان کسی قدر پیش رفت کرے، زبان پہ قابو ہو جائے، اس کے اختیار میں آ جائے، چپ رہنے کی عادت ہو جائے، پھر اس کے بعد سکوت نہیں ہے، پھر اس کے بعد صمت ہے. پھر انسان آتا ہے صمت کی طرف. سکوت یعنی مطلق خاموشی. مطلق خاموشی کو صمت، صاد میم تا نہیں کہتے. صمت ایسی خاموشی کو کہتے ہیں جو آپ نے خود اختیار کیا ہے ایک خاص مورد میں، یعنی کنٹرول شدہ ہے، قابو شدہ ہے خاموشی، کہ آپ جان بوجھ کر خاموش رہتے ہیں. یعنی سکوت بمورد، سکوت بجا نہ بیجا، بے مورد نہ، سکوت بامورد، سکوت بجا، اس کو کہتے ہیں صمت. اور وہ کچھ جو مطلوب ہے خود سازی میں، ریاضت میں، سیر و سلوک میں، وہ سکوت نہیں صمت مطلوب ہے. کہ ایسی خاموشی جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو، جس میں رضایت پروردگار ہو، ایسی خاموشی مطلوب ہے. سکوت مطلق مطلوب نہیں ہے، بلکہ سکوت بمورد و بجا مطلوب ہے. کیونکہ جیسا کہ عرض کیا، بہت سارے آفات گفتار و اظہار، بہت سارے آفات جو ہیں کلام کے لیے ہیں، تو وہاں انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور بعض اوقات انسان کو چاہیے کہ اظہار عقیدہ کریں، امر معروف کریں، نہی از منکر کریں، واجب وہاں بولنا چاہیے. تو مطلق سکوت نہ، جہاں آفات ہیں وہاں خاموش رہیں، جہاں فائدہ ہے، لازم ہے بولنا، وہاں پر بولیں. تو بعض موارد میں سکوت حرام ہے، جہاں اپنا دفاع لازم ہو، رفع تہمت ضروری ہو، یا کسی مومن سے تہمت کو رفع کرنا ہو، وہاں پہ بولنا چاہیے بھائی ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو وہاں پر سکوت حرام ہے. اس لیے پہلے مرحلے میں انسان سکوت اختیار کرے. جب انسان اس پر قابو پا لے زبان پر، اس کے بعد آ جائیں صمت کی طرف. جہاں بولنا چاہیے وہاں بولیں، جہاں فتنہ فساد اور خرابی وہاں پہ انسان خاموشی اختیار کریں. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علی محمد و آل محمد.